آج جس بیان کی طرف جا رہے ہیں وہ حقیقت میں بڑا وسیع اور بلند مرتبے کا وہ مقام ہے جسے بیان تو کر سکتا ہے انسان، پر سمجھ کے لیے اس کی انتہا کو جانا پڑتا ہے، سوچ کی انتہا کو جانا پڑتا ہے۔ موضوع ہے اختیار۔ آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہے یہ نیچر کی دی ہوئی، یعنی قدرتی عمل ہے جو بنی بشر کو دیا گیا ہے، اس کے ساتوں حواس میں، سینس میں، جس سے وہ اس کو حاصل کرتا ہے اور حاصل کرتا چلا آیا اور کرے گا، اس کا اس سے تعلق ہے۔ ویسے تو یہ ہر جاندار میں پایا جاتا ہے، یہ عمل اختیار کا تو ہر جاندار میں پایا جاتا ہے، اور اس کی کچھ تخلیق میں فرق ہے، کیونکہ انسان 7 سینس کا مالک ہے تو لہذا اس کو اشرف مخلوق کہتے ہیں۔ یہ اس کی خناکی ہے جو قدرت کی طرف سے بنی انسان کو حاصل ہوئی ہے۔ لمبی تفصیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑے سے اس کے آپ کو فردر معنی سمجھا دیتا ہوں۔ اے الٹرنیٹو چوائس، پک اینڈ سلیکشن، یہ بیسکلی نیچر نے ڈیزائن کیا جب بنی انسان کو پہلے دن سے، آدم سے لے کے، تو یہ خواص ساتھ کی ساتھ دی گئی۔ اب اس خواص کے دائرے میں جب وہ کسی چیز کے بارے میں حاصل یا رسول جو بھی سمجھ لیں آپ، اس کی طرف جاتا ہے، تو اس دوڑ میں وہ شامل ہو جاتا ہے کہ میں کس کو پہلے پسند کروں اور کس کو بعد میں، کون سا رستہ پہلے لوں اور کون سا رستہ بعد میں اختیار کروں۔ یہ اس کا اختیار ہے، بنی انسان کا مکمل اختیار ہے، پر یہ قید ہے، یہ قید ہے ایک معینہ مدت کے لیے، جسے ٹائم اینڈ ڈیوریشنز کہتے ہیں۔ اسی کی تخلیق میں یہ گھومتا ہے اور گھومتا رہا ہے اور گھومتا چلا آیا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ جس ڈیوریشن پہ اس کو بھیجا گیا ہے، اس میں کوئی رائے مختلف نہیں کہ وہ کوئی بھی تہذیبیں ہوں یا تمدنز ہوں، کلچر جسے کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے مختلف زاویے بناتے ہیں، الٹرنیٹو۔ اور اس علم کے ذریعے، یہ زاویوں کے علم میں سے ایک ہے جو انسان کے اس خواص میں یا سینس میں موجود ہے، تو اس میں خود اعتمادی بھی آ جاتی ہے، خود مختاری بھی آ جاتی ہے، خوشنودی بھی آ جاتی ہے، اور پھر جب اس کو قابو کر لیتا ہے تو تابعداری ہو جاتی ہے، غلامی ہو جاتی ہے۔
پھر اس کو ایک قاعدے کلیے بنا کے یا رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے اس کو کسی شخص کو یا عوام کو یا خلقت کو کہہ دیتا ہے کہ جاؤ یہ تمہارے اختیارات ہیں، اس سے اوپر مت جاؤ، پر وہ ٹائم اینڈ لمٹ کے لیے ہوتے ہیں. اس کی تمام تخلیق معینہ مدت کے لیے ہوتی ہے. اختیار دینے والا اختیار لینے والا تابع ہوتا ہے وقت کے. اگر وقت ہوگا تو اس کے وہ تابع ہوگا، اگر وہ وقت سے نکل جائے گا تو اختیار کا نہیں ہوگا. ہے تو فطرتی عمل. آپ کو اپنے پورے خاص پہ پورا اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو بڑی بڑی ایجاد کر دیں، چاہے تو بڑے بڑے رفع کے کام کر دیں، چاہے تو بڑے بڑے شفا کے کام کر دیں، چاہے تو بڑے بڑے غلاظت کے کام کر دیں. برباد انسانی کے لیے کچھ سوچیں یا اس پہ عمل کریں، یہ سب اختیار ہے. آزاد دیا ہے، قدرت نے آزاد رکھا ہے کہ جزا اور سزا تمہاری اسی اختیار سے ہوگی. تم سوچ لو، تم فطرت کی طرف سے تو آزاد ہو، پر یہ دائرے کے اندر رہ کے اپنے اختیار پر تم اپنی خواہش کے مطابق حاصل کرو، پک کرو، سلوشن نکالو اور سلیکشن کرو جو تم سمجھتے ہو. پر جو وقت ہوتا ہے، ابھی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، یہ گزر چکا ہے، پاسٹ کہلاتا ہے. جو لفظ منہ سے نکل جائے، جو وقت لہمہ نکل جائے، وہ پاسٹ ہوتا ہے. اور جس میں میں بات کر رہا ہوں وہ فیوچر ہے، مستقبل ہے. حاضر تو وہ تھا جو میں نے آپ کو اختیار کے بارے میں علم دیا. اس میں سمجھنے کا بڑا باریک نقطہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ بڑا وسیع میں اس معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضامین کا ایک عجوبہ ہے. فطرت کی طرف سے انسان کو ملا تو ضرور ہے، پر انسان اس کو جو رستے ہیں، ڈائریکشنز ہیں، وہ کبھی تو بہت ہی انتہا کر دیتا ہے، کسی چیز کی انتہا کر دیتا ہے. طوفان بدتمیزی برپا کر دیتا ہے، یہ طوفان برپا کر دیتا ہے جسے آپ آفت بھی کہتے ہیں. یہ ایسی چیزیں کر جاتا ہے معاشرے میں جس کا کردار نہیں، جسے ہم بد کردار کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے اختیار کے علم میں سے آتے ہیں. وقت کے ہیں سب غلام، وقت ہے کانٹوں کی سیج، اور وقت ہے پھولوں کا راج. وقت ہے پھولوں کا راج. انسان کو چاہیے کہ وقت سے ڈر کر رہے. یہی بھول کرتا ہے، یہی بھول ہوتی ہے انسان کی. جب اس کو اختیارات مل جاتے ہیں، وہ قادر کل سمجھتا ہے، وہ ہستی کو قادر کل سمجھتا ہے، اور اس کا ناجائز جو رستہ اختیار کرتا ہے اس سے یہ
سارے کے سارے آپ جو دیکھتے ہیں انتہا کو عمل ہوتے ہیں، انتہا کے عمل ہوتے ہیں۔ غلامی بھی اسی سے انسان نے اپنے اس خواص سے حاصل کی۔ سب سے پہلے وہ سوچتا یہ تھا کہ کیوں میں خود مختار ہوں، مجھ پہ اختیار کسی کا نہیں، تو اس کی اختیاری یا اس کے وہ خواص میں حاکم ہو جاؤں گا، حکمت کروں گا، تو اختیار اس سے چھین لیے، اسے ہم غلامی کہتے ہیں۔ یہ بنی آدم سے لے کے چلی آئی اور آج تک موجود ہے۔ مت سوچئے کہ یہ ختم ہو گئی، فرق صرف چوز اینڈ پک کا ہے۔ پہلے یہ فرد کی صورت میں ہوتی تھی، آج قوم کی صورت میں ہوتی ہے، جسے آپ بیوروکریسی کہتے ہیں، تابع داری۔ یہ وہ غلامی کی کڑی ہے، یہ اس غلامی کی کڑی ہے جو بنی بشر نے ارتقاء سے حاصل کی تھی اور آج تک اس میں چلا آیا ہے۔ تم اس معاوضے کے عوض تمہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے، یہ ڈومین دیا جاتا ہے کہ تم اس کے تابع رہو گے تا وقت جب مکمل نہیں ہو جاتی تمہاری پینشن یا فوسل کی باڈی ڈیتھ۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے، تب بھی یہ رائج تھا، آج بھی رائج ہے۔ یہ انسانی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، بہت سی چیزیں اس میں، اس کا اگر میں ذائچہ بناؤں بڑا ہی وسیع ہو جائے گا۔ وقت جسے سما کہتے ہیں وہ اس کو روک نہیں سکتا، ہے اس کی کڑی میں قید، پر یہ فطرت سے انسان آزاد ہے تو ہر دفعہ اس کو ایک انداز سے کرتا چلا آیا اور کرتا چلا جائے گا۔ ملک چاہتے ہیں، عوام چاہتی ہے کہ ہماری سپر سٹیشن ہو، حاکمیت ہو، تو وہ دوسرے ملک کو وسائل یا حاصل دے کے اس کی وہ خود مختاری لے لیتے ہیں اور اس کو اس کے تابع رکھتے ہیں، وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں بھی کوئی آدمی جب کسی سے اپنے ایک منشور پہ یا اپنے ایک من کے بنائے ہوئے شعور سے کوئی چیز دوسرے لوگوں کے سامنے کسی طریقے سے بھی، آواز سے بھی، قلم سے بھی، دیکھنے کے علم سے بھی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے تو وہ ممبر بن جاتا ہے۔ جب وہ بن جاتا ہے اس قانون سازی میں یا اس ادارے کہہ سکتے ہیں یا ایک تنظیم کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کے وہ اختیارات کا جب استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کو تو دی ہے، اس حلقے نے، اس معاشرے نے، اس کو تو اس پہ ناز ہوتا ہے، حقیقت میں یہی بھول کرتا ہے، یہی اس کی بھول ہوتی ہے، کیونکہ جس اعتماد سے یا جس جستجو سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے جس موقع پہ اس کو پہنچایا ہے، وہ اس کے آکے وقت کو نہیں دیکھتا۔ سما بکتا جاتا ہے، وقت کم ہوتا جاتا ہے اس مدت کا جس مدت کے لیے آپ نے اس کو
چنا ہوتا ہے. اختیارات کی یہ جنگ چلی آئی ہے اور چلتی رہے گی، پر اختیار دینے والا آپ کی نظر میں وہ شخص یا وہ چیز ہے جو نظام ہے، یا آپ کی نظر میں بادشاہت ہے فرد واحد کی، یا آپ جو بھی اس کو سمجھ لیں، یہ آپ کی بھول ہے. یہ انسان کی بھول ہے اور خطا ہے. اختیار مجاز سے ملتا ہے، اور مجازی تو وہی ہے کیونکہ اس کو قدرت ہے، وقت پہ ساکن ہے، جسے ہم ساکن یا سیکچوری کہتے ہیں. یہ ہمارا فہم ہے، خیال ہے. ہر چیز یہاں فانی ہے، واحد ایک چیز کے. یہ اختلاف آ جاتا ہے، اسی پہ انسان آ کے بھول کرتا ہے، اسی سے نسلیں تباہ ہوتی ہے، ملک تباہ ہوتے ہیں، قومیں تباہ ہوتی ہے. مت کیجئے، مت ایسا کام کیجئے. آپ کو اختیار خلیفہ بنا کے بھیجا گیا. اس زمین پر ایک قلعے کی مانند مت توڑیے، اس کو مت برباد کیجئے. اختیارات جب انسان حاصل کر لیتا ہے مختلف طریقوں سے، ذائقوں سے، یہ الٹرنیٹو جسے کہتے ہیں، مختلف راستے ہیں پک اینڈ چوز کے، پر اچھائی کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن برائیاں اس میں زیادہ ہیں. برائیاں اس میں زیادہ ہیں. خطا کرنے سے پہلے خطا کا پتلا یہ نہیں سوچتا کہ میں اس مدت اور لمٹ کے اندر ہوں، اس سما کے اندر ہوں، اس سے آگے میری کوئی حیثیت نہیں، میں فانی ہوں. اسی بھول میں رہتا ہے. اسی بھول میں رہ کے وہ خود بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، بڑی بڑی ہستیاں بن جاتا ہے، لیکن بھول کرتا ہے. اور یہ بھول کرتا چلا آیا ہے. انسان کو چاہیے جس مرتبہ یا مقام پہ اس کو حصول کے علم سے وہ چیز حاصل ہوئی ہے، وہ اختیار، اس کو اختیاری رکھے، اس کو اختیاری رکھے، عمل کرے، پر یہ سوچ کے عمل کرے کہ میرا اس پہ اختیاری ہے. اختیار تو ہے، پر لازم مجھ پر وہ ہے جس کے لیے میں ڈیزائن ہوں، جس کے لیے میں ڈیزائن ہوں، کہ میں رفع کروں گا، امین بن کے رہوں گا، تخلیق کروں گا، راستے دوں گا، رہبر بن کے رہوں گا. مخلص ہوں تو ایک شمع کی طرح روشنی دوں گا. آنکھوں کی، یہ سوچوں کی، یہ اچھائیوں کے علم سے حسن دوں گا. بڑا کچھ کروں گا، قلم سے کروں گا، پر اپنے ڈومین سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر یہ سوچ لے انسان، اختیارات تو اس کو ہیں. یہ آپ کو اپنے ہاتھ پہ اختیار ہے، انگلی پہ اختیار ہے. جب کسی کو قید بند کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کا اختیار لے لیا جاتا ہے کہ تم اس زاویے کے عمل
کہ جسے تم بار کہتے ہو اس میں بند ہو. تمہارا بھی اختیار نہیں کہ تم کسی سے اپنی مرضی سے مل سکو یا اپنی خواہش سے کچھ کر سکو. عمل کو روک دیا جاتا ہے. نالج پہ کوئی قدر نہیں لگتی, سائنس پہ کوئی قدر نہیں لگتی, نہ لگ سکتی ہے. شخصی آزادی بند کر دی جاتی ہے. وہ پھر بھول کرتا ہے, انسان پھر بھول کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو فطرت سے آزاد ہوں, میرے اختیارات تو تم نے سلب کر لیے ہیں, لیکن مجھ کو تم کس طرح قدر لگاؤ گے. یہیں سے نفرت بنتی ہے, نفرت سے بغاوت بنتی ہے. مت کیجیے, مت کیجیے ایسے عمل جس سے انسان کی بقا انسانیت میں بو آتی ہو. تابع رہیے اگر آپ نے تابع داری کی قسم کھائی ہے, بیوقوفی یا حلف کی, اس پر قائم و دائم رہیے, اس عمل پہ جس عمل کی آپ نے قسم کھائی ہے, اوتھ لیا ہے. یہ آپ کی حکمت ہے. اپ اینڈ ڈاؤن تو لائف میں آتے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, تعلیم کے ذریعے اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے رستہ دیکھیں جسے اسٹڈی کہتے ہیں. بار بار اس پہ جائیے, حاصل آپ کو ہو جائے گا وہ علم جس کی آپ جستجو میں ہیں. لیکن جب اختیار کا ناجائز فائدہ آپ حاصل کریں گے, جسے آپ شارٹ کٹ کہتے ہیں, وقت کو آپ ایک دھوئے کی مائن اڑا دیں گے. وقت نہیں اڑے گا, یہ آپ کی بھول ہے, کیونکہ اختیارات ہمیشہ وقت کی قید میں رہتا ہے, کبھی کیسے باہر نہیں جا سکتا. یہ اس کی سب سے بڑی خطرناکی ہے اس کی بنانے والے کی. اب میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں مختصر. اس ہمارے پلانٹ پہ جتنا بھی اختیار دیا گیا ہے جاندار کو, ہم عربک اینیمل انسان بھی آ جاتے ہیں اس پہ, وہ صرف ہم کو چھوڑ کے ہر جاندار کے پاس تھرڈ فارم آف الرجی یا توانائی جسے کہتے ہیں, اس کا اختیار ہے. جو اس کے فنکشنز ہیں اس پہ وہ عمل کرتے ہیں ہر جاندار. ہم اس پلانٹ پہ مسافر کے مانند ہیں, اور ہماری تخلیق 7ویں عرش سے ہوئی ہے. تو ہمارے اندر جو توانائی یا الرجی ہے فرسٹ فارم کی, جسے اشرف مخلوق کہتے ہیں, اور 7 کے 7 خواص ہیں, باقی کسی میں نہیں. اس خواص کی اکائی کو جب ہم نچوڑتے ہیں تو مختلف راستے دیتی ہے, مختلف ڈائریکشن دیتی ہے, پک اینڈ چوز کے عمل سے گزرتے ہیں تو یہ اختیار کا مقام پاتے ہیں. یہ اختیار کا مقام پاتے ہیں. اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اچھائی کی طرف جانے کے تو بہت سے اختیارات ہیں, اور برائی کی طرف بڑھنے کے لیے جتنے جمع آپ نے اختیارات اچھائی سے کیے ہیں اس سے ضرب دے لیں اتنے زیادہ ہیں. برائی جلدی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی. اختیار دونوں میں ہوتا ہے, اچھائی میں بھی اختیار آپ کا ہے, برائی میں بھی اختیار آپ کا ہے. بنی بشر ہے, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے.
کوشش کیجئے کہ اچھے عمل سے گزر کے اچھے اختیارات قائم کیجئے. یہ ظاہری چیز نہیں، عمل ظاہری ہوتا ہے، اختیارات نظر نہیں آتے. یہ آپ کی خواص کی، یعنی سوچ کی یا سینس کی جسے کہتے ہیں، اس کی اکائی ہے. اس کے اوپر جو چیز قائم ہے وہ علم ہے، یہ اس کا حاصل ہے، یہ اس کا حاصل ہے. کیونکہ انسان 7 نالج کا بادشاہ ہے، ابھی اس کہہ لے تو وہ سپیریل ہے، اس کے خواص سب سے زیادہ ہے، بہت جلدی چیز کو حاصل اور حصول کر لیتا ہے اسی اختیارات کی اکائی میں جا کے. اور میں تھوڑا سا فلسفی کی زبان میں بیان کر دیتا ہوں. بے وفا ہرگز نہ تھے پر ہم وفا کر نہ سکے. یہ میں صرف اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب انسان شبوبیت کو پہنچتا ہے تو اس کو اچھے علم سے اچھی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ اس کے اختیار میں تو ہوتی ہے پر حاصل نہیں ہوتی. جو چیز حاصل نہ ہو اور حاصل کر کے نہ ہو تو وہ بے وفائی ہوتی ہے. وفا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بنانے والے جس کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے اس سے آپ وفا نہیں کر رہے تو حاصل سے کیا وفائی کریں گے؟ انسان ہرگز بے وفا نہیں ہوتا. یہ ذہن نشی کر لے. انسان کی فطرت ہمیشہ اس کو وفا کی طرف لے جاتی ہے، پر یہ معاشی اکائیاں ہیں جس سے وہ ڈولتا ہے. بالکل لڑکھڑاتے ہوئے ایک نشئی کے مانند میری جنبشیں لب پہ نہ جائیے، یہ سب مہکدے کا نظام ہے. وہ لڑکھڑاتا ہے اس جنبش میں، باقی کچھ بھی نہیں. اگر وہ اپنے وجود کو جانتا ہے، اگر نہ جانتا ہوتا تو میں ایک چھوٹا سا اور مثال دے دیتا ہوں کہ اگر ہوتا نشہ اس شراب میں تو ناشتی بوتل، یہ اپنے خون کی مستی ہے جو مچائے ہلچل. حقیقت میں یہ مجاز ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے انسان کا. اس اختیار کو لینے کے لیے وہ مہ لیتا ہے کہ میں اختیار حاصل کر لوں گا، اپنے ذہن کو اس مقام کو جہاں پر خزانہ ہے علم کا اس کو مدہوش کر دوں گا. دو رائے نہیں، مدہوش تو وہ ہو جاتا ہے، بدوش تو وہ خزانہ ہو جاتا ہے. حاصل کچھ نہیں ہوتا، حاصل حصول سے ہوتا ہے. وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ساکن نہیں رہتا. ایسی چیز سے حاصل کیجئے اختیارات جس سے بنی بشر انسان کو رفع اور فلاح اور اس آفت زدہ معاشرے سے، تکلیف زدہ معاشرے سے ایک اچھائی کا رستہ نکلے، ایک اچھائی کا رستہ نکلے. اور رستے بہت بناتی ہے. یہ ہماری نالج جس کے بنیاد یہ سینس ہے، یہ خواص ہے، بہت رستے دیتی ہے. پک اینڈ چوز بھی آپ کی ہوتی ہے. اچھا بنا لے
برا بنا لیں. دونوں چیزیں ہیں. اختیار ہے آپ کے پاس، لیکن اس وقت سے ڈریے. شمع کی مانند ہیں، بجھ جائے گی تو پھر واپس نہیں آئے گی لو. بھلے پروانے گھومتے رہے آپ کی طرف، نہ وہ پروانے ہوں گے نہ آپ کی لو ہوگی، تو کس کو روشنی پہنچائیں گے؟ اختیارات کا کہاں استعمال کریں گے؟ بجائے اس لمحے کی یا اس معینہ مدت کا انتظار کریں، کیوں نہ مل کے اختیارات کی اس اکائیوں میں دلدل میں مت پھنسیں، الجھن میں مت پھنسیں. جب انسان کسی ذائچوں میں پھنس جاتا ہے، یوں سمجھ لے، جسے آپ پزلز کہتے ہیں، بلبلیاں، تو پھر یہ عمل آتا ہے، پھر یہ اختیار کا عمل آتا ہے. آپ کے اس سینس کا امتحان ہوتا ہے کس طریقے سے آپ اس فضل سے یا اس بلبلیے سے باہر آ جاتے ہیں. یہ آپ کا اختیار ہوتا ہے. یہ فطرت نے دیا ہے، اور جو چیز فطرت دیتی ہے وہ قدرت ہوتی ہے. جو قدرت ہوتی ہے پھر حساب بھی لیتی ہے. وہ حساب بھی لیتی ہے، کتال بھی لیتی ہے. سوچئے، ہر انسان، بنی بشر، مذاہب کی باتوں کو آپ ایک جگہ رکھ دیجئے، وہ بڑی بلند مرتبے کی بات ہے. میں صرف آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، فیکٹ، کہ ہمیشہ اختیارات آپ کے پاس ہوتے ہیں. اختیار دینے والا تو قائل ہوتا ہے، وہ تو دے چکا ہوتا ہے. حساب آپ کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا. حساب آپ کا ہوگا، انجام آپ کا ہوگا، اور مجاز کے سامنے ہوگا جیسے آپ مجاز بنائیں گے. اور وہ مجازی ہے، وہ مجازی ہے. ہر حساب کے اوپر ایک حساب ہے، ہر کتال کے اوپر ایک کتال ہے، ہر رستے کے اوپر ایک رستہ ہے. وقت کم ہے، ہاتھ سے مت چھوڑیے، مت جانے دیجیے سما کی گھڑی کو. یہی سب سے بڑا حصول ہے جو انسان جس پہ بھول کرتا ہے. گزرا وقت جو میں بات کر چکا وہ گزرا وقت ہے، پاسٹ ہے. اور جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ مستقبل ہے. پریزنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، پریزنٹ ہو کے چلا جاتا اور مستقبل بنتا. بعد میں کسی ٹاپک پہ بیان کروں گا. روشنی کو مت چھینیے، وہ آئے گی اور چلے جائے گی. ہے یہ تھرڈ فارم کی روشنی جو آپ کو مل رہی ہے. یہ سورج کا فنکشن ہے آپ کے، جسے وہ ایشور کہتے ہیں ہندو مت میں. یہ اس کی توانائی ہے جو آپ کو یہ اختیار دے رہی ہے اس جاندار کے متعلق. اور بہت سے اس میں مخلوق آ جاتی ہے. ہمارا اختیار تو فرسٹ فارم سے آیا ہے، پہلی فارم آف الرجی. سبحان تعالیٰ، سور پھونکا گیا ہے. تو ہمارے اختیارات تو بہت وسیع ہیں، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا. پک اینڈ چوز ضرور آپ کر سکتے ہیں، جسے حاصل کرنا چاہیں جیسے آپ چاہیں. ہر طبیعت جسے مجاز میں الگ ہوتی ہے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ مقام الگ ہوتا ہے، مقام ایک ہی ہوتا ہے. حاصل رسول میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہر انسان ڈے ون سے حاصل رسول کرتا آیا اور کرتا جائے گا. بڑے بڑے پیغمبر آپ کہہ سکتے میسنجر آف دی گاڈس. پھر مذہب کی بات آتی ہے، یہی انڈیکیشن دیتے تھے کہ اختیارات کا استعمال اس طرح کرو کہ بنی انسان کو، بنی بشر کو اس سے رفع ہو.
پھر انسان یہی بھول کرتا ہے، کسی سے کسی کا رزق چھینتا ہے، کسی سے کسی کی حیثیت چھینتا ہے، اور کسی سے تو اس کی بندگی بھی چھین لیتا ہے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مت چھینیے، ہر خاص عام یا ہر شخص پر بندگی لازم ہے، بندے کا کام ہی ہے بندگی کرے، بندگی کرے، عاجزی کرے، اس میں کوئی کسی عقیدے کا کوئی تعلق نہیں، یہ حقیقت ہے، اختیار ہے ہم انسانوں کا کہ وہ بندگی کرے، عمل سے گزرے، اسی سے سب کچھ حاصل بھی ہوتا ہے، اور کائنات اسی حاصل حصول کا مجموعہ ہے، جمع ہے، یہ بنائی گئی ہے اس لیے کہ اس میں جتنا ہو سکے آپ تیریے، اڑیے، اپنے اختیارات کو استعمال کیجئے، اپنے ڈومین میں، اپنے سائیکل میں۔ جب کوئی چیز سائیکل سے باہر نکلتی ہے یا تو وہ گر پڑتی ہے یا فنا ہو جاتی ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ جب انسان اس سرکل میں اپنی خود اختیاری کو خود پہ آزماتا ہے تو بڑے بڑے حاصل کرتا ہے، بڑا سے بڑا ایتھلیٹس پلیئر بن جاتا ہے، بڑے سے بڑے ایجادات کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے فلسفی بن جاتا ہے، ادیب شاعر بن جاتا ہے، بڑا بڑا کہنا تو نہیں چاہیے، وہ بھی بن جاتا ہے، جسے اقتدار پسند کہتے ہیں۔ میں اس پہ ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا۔ مت کیجئے اس قسم کے خود اختیاری کے کام جس سے بو آتی ہو، جس سے بو آتی ہو بغاوت کی یا معاشرے میں برائی کی، اسی کو بغاوت کہتے ہیں۔ جڑ مت بنیے اپنے اختیارات کی کہ اس کو لے جا کے اس میں ڈال دیجئے، وہ ایک جڑ کی مانند بڑھتی جائے، اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ جس چیز سے اصلاح نہ ہو، اس کھیت کے گوشہ گندم کو جلا دو، جس دیگ سے میسر نہ ہو، جس دیا سے میسر نہ ہو ہنسا کو روزی، اس کھیت کے گوشہ گندم کو جلا دو، اور میں سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم سب کے سب ایک قلعے کے مانند انسان، اور بڑے بڑے عظیم کام کرتے ہیں، فتوحات کرتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ میں اختیارات کا، یہ علم کا موقع آتا ہے، بچپن میں جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے ماں سے سیکھتا ہے کہ میں یہ چیز اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، یہ چھیڑوں کہ نہ چھیڑوں۔ وہ اس کا ماں کا اختیار ہوتا ہے جو ادب کی صورت میں اس کو ملتا ہے۔ جب وہ بڑھتا ہے تو معاشرے میں سیکھتا ہے، جب معاشرے میں سیکھتا ہے تو معاشیت آتی ہے، پھر اس کردار میں پھر بھی وہ آزاد ہوتا ہے، ملک کی دفاع کرتا ہے ایک فوجی کی طرح، تو اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ بھی اختیار ہے جو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنے فانی کو کوچ کر رہا ہے اس جہاز سے، وہ بھی اختیار ہے۔ ایسا اختیار کیجئے جس میں فلاح ہی فلاح ہو، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے، بشر کے لیے ایک مشعل بنے۔ مشعل چراغاہ ہوتی ہے، روشنی دیتی ہے، اور روشنی انسان کو جب حاصل ہو تو راحت اور خوشیاں مسرت محسوس کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو شین۔
Bitation, Mexico, Ergesia, Chin Chin, Swadika, Oyo, Haimas, Shukr.